انہو علی رجعہ لقادر، انہو بے شک وہ اللہ، علی رجعہ اس انسان کو واپس لانے میں، رجع را جیم عین رجوع، کسی کا اپنے اصل کی طرف واپس آنا۔ ایک ہے اس کے الٹ لفظ خروج جو اوپر آیت میں استعمال ہوا ہے، یخرج، وہ ہے اپنے اصل سے نکلنا، اور رجوع اپنے اصل کی طرف عود کر کے آنا، واپس آنا۔ تو اصل علی رجعہ، بے شک اللہ انسان کو اپنے اصل کی طرف واپس لانے میں لقادر، البتہ قادر ہے۔ اور قادر کہتے ہیں، قادر اگر انسان کے لیے لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اہل ہونا، کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہونا، اگر انسان کے لیے استعمال ہو۔ اور اگر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ عاجز نہ ہونا، عاجز نہ ہونا۔ قادر کا مطلب عاجز نہ ہونا۔ تو انسان عاجز ہے، انسان عاجز ہے، کسی کام کو کر سکتا ہے تو کسی کو نہیں کر سکتا۔ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے پاس سوچ ہوتی ہے لیکن اوزار نہیں ہوتے، کسی کام کے لیے کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتا، کوئی اور مجبوری ہوتی ہے۔ تو عجز کسی نہ کسی شکل میں انسان کی طرف عود کر کے آتا ہے، عجز ہوتا ہے اس میں، بے شک قابلیت بھی ہو لیکن عاجز بھی وہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت عاجز نہیں ہے، قادر کا مطلب اللہ عاجز نہیں ہے۔ اب اس آیت میں انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالی انسان کو واپس لانے کے لیے البتہ قادر ہے۔ پہلا جو پروسیس ہے اس کی طرف توجہ کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے اس نے وجود لینا ہے۔ تو جس کروموسوم میں جس وقت یعنی جس دن جس ٹائم پہ جسم میں اس نے بننا ہے، اس ٹائم تک اس کو اس کے باپ کے جسم میں بنانے کی طاقت اللہ کی ہے، اور اس باپ کے جسم سے اس کی ماں کے جسم میں منتقل کرنے کی طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہ پہلا بھی رجوع جو ہے کہ وہ جسم کسی اور جگہ میں، کسی اور چیز کی شکل میں، کسی خوراک یا کسی غذا کی شکل میں کہیں بھی مختلف چیزوں کا مجموعہ بن کے تو چوتھے حصے میں جا کے، یعنی غذا سے آگے چوتھا مرحلہ آتا ہے، تب وہ کروموسوم بنتے ہیں۔ تو اس کو اپنے وہاں تک لے جانے میں اللہ رب العزت قادر ہے۔ پہلا اگر اس کا معنی لیا جائے، دنیا میں باپ کے وجود میں بیٹے کے اس حصے کو لے جانا، یا اس کی ماں کے وجود میں وہ اس کے بیٹے کو لے جانا، یہ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ کوئی انسان اس کی نہ پلاننگ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں اس کو کوئی طاقت ہے۔ دوسرا اس کا معنی اگر اس کو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو تب بھی انہو علی رجعہ لقادر، جس اللہ نے انسان کو دنیا میں وجود بخشا ہے تو وہ اللہ اس کو دوبارہ آخرت میں بھی وجود عطا فرما سکتا ہے۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا انہو ہوا یبدئ و یعید، هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، انشأکم اول مرہ، وہ تمہیں دوبارہ اسی طرح پیدا کر دے گا جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا گیا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، سورہ روم میں فرمایا وہ اللہ وہ ہے جو خلق کو پیدا کرے گا یا پیدا کرتا ہے، ثم یعیدو، اور پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ہنٹ بھی دیا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے، احون، دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ پہلا جو پیدا کرنا تھا اس کو سوچیں کہ کس طریقے سے اس کو وجود بخشا گیا۔ دوبارہ تو آلریڈی اس کا وجود ہے، صرف مٹی کے اندر ہے، اس کو دوبارہ زندہ جوڑ کے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تو إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، اگر اگلی آیت کو دیکھا جائے تو پھر یہ دوسری تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے
یوم جس دن تبل السرائر جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے سرائر، جی جس دن جانچ پڑتال ہوگی سرائر کی. تو یہ ہے سرائر چھپی ہوئی چیزیں، سر جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. تو کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو نیک اعمال کے بدلہ کا نہیں پتا کہ اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا. تو ان کو جو نیک اعمال کے بدلے میں اجر دینا ہے وہ اجر اس دن ظاہر کر دیا جائے گا، وہ اجر تبل السرائر. یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کئی ایسے کام ہیں جو ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن دنیا میں دوسرے لوگ اس کو برا کام سمجھتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ کھول دیا جائے گا کہ جو نیک کام کون سا تھا اور برا کام کون سا تھا. اس کے بارے میں بھی ہم پہلے 2-3 واقعات دیکھ چکے ہیں. اور تیسرا سرائر کا معنی ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو نیک اعمال کیے جا رہے تھے وہ نیک اعمال کیوں نیک تھے، اس کے پیچھے حقائق کیا تھے، اور جو کام برے تھے وہ برے کیوں تھے، اس کے پیچھے حقائق کیا تھے. وہ حقائق و دقائق جو ہے جس دن کھولے جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، یوم تبل السرائر. اور جس دن یہ حقائق و دقائق کھولے جائیں گے، جس دن یہ فلسفہ سمجھا دیا جائے گا کہ برے کام کیوں برے تھے یا اچھے کام کیوں اچھے تھے، اس دن فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن ان کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. طاقت سے مراد کوئی جماعت جتھا یا کوئی مالی پاور جو کسی آدمی کے پاس ہوتی ہے اور وہ کوئی چیز اس سے خرید سکتا ہے، کوئی جماعت یا کوئی دلیل کی پاور. نہ کسی کے پاس کوئی دلیل کی پاور ہوگی، نہ عہدے کی پاور ہوگی، نہ مال کی پاور ہوگی، نہ جماعت کی پاور ہوگی، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ حقائق کو کھولیں گے اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا نتیجہ انہیں دکھا دیں گے. اللہ رب ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.